کرنا ہے چلیں شروع کر دی جی ریکارڈنگ؟ شروع کر جی دی میں نے. جی جی. اب اس کے اندر جو ہے مجھے ویسے تو ہر چیز سمجھ آ گئی، لیکن مجھے ایک چیز جو آپ نے جو کہا نا کہ اس کا جو مین فوکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کے اوپر آ جائیں اس کے بعد یہ امامت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ولایت نہیں، امامت. امامت جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ امامت جو ہے جو بھی اس صراط کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شریعت پوری طرح سے ہو نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ موجود ہے اور اس کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے. مطلب اگر انسان شریعت کے انیشل درجات پر بھی ہے، ایمان اور اس کے اوپر، تو امامت جو ہے وہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ ساتھ لے کے چلتی ہے. جی یہ میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے. پتہ نہیں کیونکہ مجھے جو مختلف چیزیں سمجھ آئی اس سے یہ آئی کہ امامت جو ہے وہ ہر اس شخص کو جس کے اندر اگر اس کی ایمان میں کمی ہے، شرک نہیں ہے، شرک اور اگر کوئی بیسک پرابلم ہے وہ نہیں ہے، تو وہ امامت اس کو سپورٹ کر کے ساتھ لے کے چلتی ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ آپ بات کر رہے ہیں امام کی، امامت کی بات نہیں کر رہے. ہاں میں امام کی بات کر رہا ہوں، امام کی بات. فرق ہے نا اس میں. دیکھیں جو بھی اگر امام اللہ کی طرف سے جو امام وہ ہے مقرر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ اگر نبی اور رسول نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس نبوت اور رسالت ظاہراً نہیں ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے، تو اسٹل وہ کام تو کرے گا نا وہ بھی. ہاں ہاں صحیح بات. مطلب اس کو وہ کام بھی کرنا ہے یعنی کیونکہ جیسے شریعت میں نے کی آپ غیر کو موجود ہے. بار بار آپ لوگوں کو میں نے ایک مثال دی ہے نا، کہ آپ جو ہیں اپنے گھر کے اندر، جو آپ کی یہ دفتر کے اندر جو آپ کی ایک مین رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی کمزوری ہے، نقص ہے، پرابلم ہے، تو ان چیزوں کی بھی آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. ایسا تھوڑی ہاں. ہوتا ہے کہ آپ اکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو مینیجر اور ڈائریکٹر ہوں، تو یہ چھوٹی پرابلم میں سالو ہی نہیں کروں گا، جاؤ. نہیں صحیح ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا. نہیں یہ آپ کی مثال بالکل صحیح ہے. یہ تو ابھی جو چیز ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی امامت کی اپنی رسپانسبلٹی کچھ اور ہے، ہدایت امری ہے وہ رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی کیونکہ ظاہراً نبی اور رسول نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ نبوت اور رسالت والا جو اس کے ابلاغ کا جو کام ہے، شریعت بتانے کا جو کام ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ شاگردوں کے اوپر اس کی ذمہ داری آ گئی. ہاں چونکہ شاگردی میں آ جائے گا اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. یعنی جو شاگرد، یعنی جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں کو ٹرین کرنا ہے نا. دین لوگوں کے لیے آیا ہے، دین معصوم کے لیے تھوڑی ہے. انفیکٹ جو دین آیا ہے وہ تو میرے اور آپ کے لیے آیا ہے نا. بتائیں ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دین تو لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے. تو بھئی اگر ہمیں اس کام کی ٹریننگ نہ دی جائے، ہمیں اس میں تربیت نہ دی جائے، تو فائدہ کیا؟ یعنی جیسے کوئی ٹیچر ہے، میں ہوں اگر مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن ٹیچ کر رہا ہوں، ساری میں اپنی قابلیت بگاڑ کے چلا جاؤں، آپ لوگ کو سیکھا ہی نہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی فائدہ ہوا اس کلاس کے قائم کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہی ہے کہ استاد صاحب اپنی بقراتی بگاڑتے رہیں، بولتے رہیں اپنی قابلیت، لوگ بیچارے ان کی قابلیت کے سے ڈھیر ہو جائیں اس کے آگے، لیکن سیکھیں کچھ نہیں. ان کی اپنی ذات میں، یعنی کہ جو دین ہم لے کے چل رہے ہیں وہ یہی دین لے کے چل رہے ہیں. صحیح ہے کہ پہلی منزل پر ہم جو ہے نا نبی اور رسول کو اس طریقے سے معصوم بنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے جناب اتنے ہائی اپ اور ہائی لیول کے ہو جاتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کچھ کیا واسطہ ان مقامات سے، ہے نا.
جی کہاں علی کہاں. ہاں ٹھیک ہے، وہ پہلی منزل پر ہی ہم لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد جو شاہ صاحب دین بتا رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اتنا تقدس، اور لوگوں کو کہ تم یہ نہیں سیکھ سکتے، تم وہ نہیں جان سکتے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ بیچارے بالکل ہی فارغ. تو آپ مجھے بتائیں اس دین کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. کیا خدا نے دین اس طریقے سے بھیجا تھا لوگوں کے لیے؟ یا جو اپنے جن بندوں کو منتخب کیا تھا ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تم لوگوں کی تربیت کر کے ان کو بلند کرو، ان کو اپنے معیار سے قریب کرنے کی کوشش کرو. معصوم کی ذمہ داری یہ ہے یا یہ وہ ہے کہ بس بتا دیں اور اپنی، نعوذ باللہ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کیا، ہم یہ امپریشن اس قسم کا دے رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو سو کالڈ بہت سارے علماء ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قابلیت جو ہے نا وہ اس کا سکہ لوگوں پہ بٹھا دیں. تو یہ کوئی دین تھوڑی ہے. صحیح ہے، آگے بات سمجھ میں؟ جی بالکل بات سمجھ آ گئی، بالکل اب کلیئر، تو آپ کی اس کا، مثال کلیئر ہو گئی. ہاں تو اس کا طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ یہ اپنایا گیا کہ امام آن ٹاپ ہیں، ٹھیک ہے، ہاں لیکن اب جو یہ دو ذمہ داریاں ہیں نبوت اور رسالت والی، یعنی اخبار غیبی بتانا اور سمجھانا، واضح کرنا، اور شریعت کا شریعت کا، ظاہر بتانا، ہاں نہ ظاہر کہ ہوتا. باطن، نہ کہ باطن، ٹھیک ہے، یہ دو ذمہ داریاں جو ہیں یہ شاگردوں کے حوالے کر دی گئیں کہ بھئی اب آپ اس کو ٹیک اپ کریں، اس کو رسپانسبلٹی کو، جو کہ صحیح بات ہے. ہاں صحیح ہے. لوگوں کی تربیت کیسے ہوگی پر ہاں صحیح ہے. اگر آپ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، اگر آپ ان کو ان پر وظیفہ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے بلند ہوں گے، وہ کیسے ٹرینڈ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ صحیح. خود اپنے زمانے میں بھی جیسے ائمہ علیہ السلام جو تھے مختلف لوگوں کو تربیت دے کر دیگر شہروں میں بھیجا کرتے تھے، ہر جگہ خود نہیں جاتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے، جیسے حشام ابن حکم ہیں، جابر جوفی ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کے جو نام آتے ہیں پانچویں چھٹے ائمہ کے اصحاب میں، تو وہ باقاعدہ ٹریننگ لے کر امام سے اور دوسرے شہروں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ابلاغ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے تشیع کی اور دین کی تبلیغ کرتے تھے. صحیح ہے، تو یہ چیز تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن امام کے انڈر سپرویژن ہے، آپ ایک لحاظ سے کہہ لیں، مومن ان مراحل میں. صحیح ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے، لیکن امام کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ جب تم ان مراحل کو طے کر لو تو پھر ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے آگے جو اسرار اور باطن اور حقائق کی دنیا ہے پھر ہم وہاں تم کو لے کے چلیں گے، ہاں صحیح ہے. صحیح ہے. اور وہ دروازے تمہارے لیے کھولیں گے. ہاں ٹھیک، اب جا کے بالکل کلیئر ہو گیا، کیونکہ وہ جو آخر میں تو تھا نا کہ امامت کا آخری وہ لازمی بات ہے، جب نبوت اور شریعت نہیں ہے اس وقت وہ امام کی ایڈیشنل رسپانسبلٹی آ گئی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ان چیزوں کو بھی لک آفٹر کر لک رہے آفٹر ہیں، کریں گے، لیکن ہاں وہ ان کی ڈیفینیٹلی لک آفٹر کریں گے. مین رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہیں یعنی ہے. خدا کی طرف سے ان کی مأموریت یہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک 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 ہے. اچھا ایک یہ تو خیر ایک وہ اس سے آتا ہے، ایک دوسرا سوال جو ہے وہ میں وہ جو دعائے کمیل میں اس کے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں 2-3 دفعہ، جس کے اندر کہتا کہ تمام وہ گناہ جس سے کہ دعائیں رک جاتی ہیں، یہ حسب دعا، اور آپ نے کہا یہ جو ہے یہ پھر گناہ کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اس میں جی بالکل. جو امام علی کی ہے. تو اس حساب سے میں غور کر رہا تھا، تو مجھے 2-3 آیتوں کے بعد یہ ذہن میں آیا ہے کہ اگر انسان کا جو اعمال اپنے مطلب بین مطلب ایک مومن کا ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے، اس کے ساتھ جو صلہ رحمی کرنا ہے جو بھی ہے، وہ اگر نہیں کر رہا تھا، اس کی حقیقت جو بیان کی گئی ہے، اس کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ وہ اس کو قیامت پر مطلب یوم جزا پر اس کو یقین نہیں ہے.
اس کا یقین اس کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے گناہ جو کہ مطلب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، جو ہم نے اس میں اخلاق میں پڑھے تھے، صفات اخلاقی میں پڑھے تھے، چغل خوری، بخل، صلہ رحمی، تو کیا ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے گا وہ اس وقت اگر اس کا ایمان آخرت اور یوم جزا پر کمزور ہے تو وہ سب اس قسم کے گناہوں میں آ سکتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ بات تو قرآن کریم نے بار بار کہی ہے نا کہ میں اسی کو بار بار سمجھ کہ اس چیز پر کہ بلکہ آپ اگر غور کریں گے نا تو قرآن نے ایمان بالآخرت پر زیادہ زور دیا ہے ایون توحید سے بھی. جی، کیونکہ ایمان اس کے لیے جو ہے کیونکہ جو یقین کا لفظ استعمال کیا. اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے نا وہی زیادہ تر انسانوں کو سیدھا رکھتا ہے. ہاں صحیح ہے. انسانوں میں ان لوگوں کی تعداد بے انتہا کم ہے جو حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں اور سچ کی بنا پر ان کا کردار بلڈ ہوتا ہے. ایسے افراد نا یعنی جس کو وہی کہتے ہیں نا کہ ریت میں سونے کے ذرات کے برابر ہیں. ایسے افراد بے انتہا کم ہیں قلت میں ہر دور میں کہ جن کا کردار یعنی جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ خود اس بات کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی جتنا بھی دیکھنا سمجھنا ہے سب کر لیں کہ یعنی کتنے مسلمانوں میں ایسے افراد ہیں کہ جن کا گول اور آبجیکٹو خدا ہے اور وہ حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، حقیقت کی تلاش میں. ایسے افراد کتنے ہیں آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا پورا ملک شہر سب کھنگال لیجئے گا تو ایک دو بھی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. صحیح. یہ ہماری مطلب اوور آل سچویشن ہے. تو یعنی پھر اس ایسے ماحول میں تو یہ بات کرنا ہی تقریباً پھر بیکار ہے نا کہ آپ سچ کی بنا پر سیدھے ہو جائیں. وہ چیز موجود ہے لیکن خدا کو خدا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو جو سب سے مہم عامل ہے، موسٹ افیکٹو ایجنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی ایمان بالآخرت. صحیح ہے، تبھی اس کے پاس بہت زیادہ زور دیا گیا. جی جی. اور وہ سورہ بقرہ کی جو آیت میں ہے اس کے لیے آخرت کے لیے یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ توحید کے لیے ایمان کا ہے. یقین ہاں جی، آخرت بھی ہے. یقین وہی زیادہ پختہ یقین ہوگا تو بھی بدلہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوگا نا، ادروائز تو خوف نہیں ہوتا. جی نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں تو یہاں تک بھی بات ہے کہ اگر تمہارا گمان بھی ہے نا، اگر تم اس بارے میں ایک سینس بھی پیدا کر لیتے ہو تو بھی وہ چیز تمہیں کام آتی ہے، کیونکہ یقین تو بہت کم لوگوں کو ہے. ہاں یقین تو لیکن یہ کہ اگر اس کا ایک شائبہ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً حساب دینا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور پھر اگر میں نے غلط کام کیے تو میں سختی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو یہ احساس بھی کارآمد ہوتا ہے انسانوں کے لیے ان کو سیدھا رکھنے کے واسطے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. جی اور کوئی بات؟ کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بات رکھتا ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے وہ ختم کیا تھا وہ کیا تھا ملت ابراہیم کے اوپر. اور حضرت ابراہیم کو مطلب سب کا مطلب باپ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. نہیں، ملت اسلامی، ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِین، یعنی مسلمانوں کو خاص طور سے کہا گیا
کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے جو ہاں وہ آپ نے کلیئر کیا تھا. صحیح ہے کہ جو جتنے بھی اہل کتاب ہیں جی ان سے ایک طرح سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ جوڑتا ہے. بالکل بالکل. اور اس سے ہی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ واحد ہے اور ایک ہی راستہ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اور اس کے اندر کوئی مطلب چینج نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں شریعت یا تو بھی یہ کہ شریعت میں رفتہ رفتہ ایولیوشن ہوا ہے. یعنی مطلب جیسے کرسچینٹی میں کچھ چیزیں ہیں جو مسلمز میں نہیں ہے بظاہر. مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی ڈیپتھ کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے وہ تحریف والا کنسیپٹ موجود ہے. اسی طرح وہ جوش میں بھی ہے. ان کی شریعت ان کے احکامات میں کہیں پر تو خیر خدا نے خود کہہ دیا کہ یہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو حرام کیا گیا تھا. لیکن کچھ چینجز آ رہی ہیں آتی ہیں نظر. تو کیا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایولیوشن کا پیریڈ ہے یا دیکھیں کچھ جو چیزیں ہیں وہ بنیاد میں نہیں ہے, فنڈامنٹلز میں تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں فنڈامنٹل تو ماد اور یعنی بنیاد جو ماب تو ایک ہی ہے. عقیدہ اور ایمان ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. ہاں وہ تو ایک ہی ہے. مسئلہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں, وہ اپنے اپنے زمانے اور مصلحتوں کے لحاظ سے آتی ہیں. یعنی وہ کوئی بہت خاص بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ بالکل ہی کوئی الگ دین ہے اور یہ الگ دین ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی کچھ چھوٹی یعنی جیسے ان کی نمازوں کی ہو سکتا ہے رکعتوں کی تعداد کچھ اور ہو, ان کے روزے رکھنے کے طریقوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو, ان کے پیچھے جو ہے وہ اور انفاقی عبادات یعنی جو فروعی احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. لیکن جو بنیاد ہے اور اصل ہے وہ تو ایک ہی ہے, اس میں کیا فرق ہے. صحیح. اور یہ سورہ مومنون کی آیت ہے 51 52, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا الرسل, جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, طیبات میں سے کھاؤ, استعمال کرو اور عمل صالح انجام دو. انی بما تعملون علیم, بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کا بہت اچھے سے علم رکھتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور بے شک یہ تمہاری هَٰذِهِ یہ أُمَّتُكُمْ تمہاری امت جو ہے امت واحدہ ہے. تو اب اس سے آپ مراد رسولوں کے روش کو لیں یا ان کے فالوورز کو لیں, خدا ان سب کو ایک ہی قرار دے رہا ہے, اس میں ڈفرینس نہیں ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت میں یہ بالکل واضح طور سے لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب سے تمہارا نکاح بھی جائز ہے اور تمہارا ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز. صحیح. تو اسی لیے تو جو سب سے بڑی مصیبت دین پر وارد ہوئی ہے وہ تفرقے کی راہ سے آئی ہے. یہ جو تفرقہ ہے نا, جدائی, پھوٹ, ایک دوسرے سے الگ ہونا, الگ کرنا, ایک دوسرے پر تنقید تنقیص, یہ دین کے لیے سب سے بڑی آفت ہے. اور جتنا زیادہ یعنی خدا نے اس کام کے کرنے کو منع کیا ہے, وہ اہل دین جو ہے نا وہ اسی میں کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,
فرقے والا نہیں. اور ان آیتوں میں آپ تسلسل میں دیکھیں گے کافی سختی سے تاکید ہے. فرقے بندی، فرقے واریت، جدائی، لوگوں کو الگ الگ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے جدائی کریٹ کرنا، یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور ساری مشکل اور مصیبت یہیں سے آتی ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ 2 چیزیں اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو وہ جتنے بھی مظلوم ہو خدا ان کے لیے کشائش کی راہ کھول دے گا. ایک صبر، دوسرے اتحاد. اگر کسی قوم کے افراد جو ہیں صبر پہ آ جائیں، صابر ہو جائیں، جو صابر میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی اس کے مطابق صابرین ان میں پیدا ہو جائیں اور وہ متحد ہو جائیں، وہ ان میں تفرقہ نہ ہو، تو جتنے بھی ان کے خراب حالات ہیں، جیسے آپ نے بنی اسرائیل کی مثال دی جو فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، تو صبر و اتحاد کی بنا پر خدا نے ان کو نجات دلا دی. تو لیکن یہی جو ہے وہ جسے اب کہہ لیں کہ دشمن کی بھی پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم متحد نہ ہونے پائیں، اور ہم بھی اپنی حرکتوں سے جو ہے نا وہ دشمن کی ساری پلاننگ کو سپورٹ دیتے ہیں. جی یہ تو سر وہ اب جیسے جی وعلیکم السلام. عید غدیر مبارک ہو آپ کو. اچھا یہ ایک سوال ابھی اس عید الاضحیٰ پہ خطبے میں ذہن میں آیا تھا. وہ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے تھے کہ جو حضرت ابراہیم کی 2 وائف تھیں، ایک تو تھی جناب سارہ اور دوسری جو ہے وہ ان کی شاید لونڈی بتایا تھا، لونڈی تھی بی بی ہاجرہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہوا کہ جناب ابراہیم کی ساری توجہ بی بی ہاجرہ کی طرف چلی گئی، تو وہ فرسٹ وائف نے کہا بی بی سارہ نے کہ آپ ان کو دور کر دیں. تو اس وجہ سے وہ لے گئے اور ایک بے آب ہو گیا جگہ جو ہے مکہ، جو پہلے والا مکہ تھا، وہاں پہ ان کو چھوڑ کر آ گئے. لیکن اب یہ انہوں نے بہت جلدی یہ بتائی بات، ڈیٹیل تو نہیں بتائی، لیکن ہمارا اس میں مطلب ریئل پرسپیکٹیو کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم خدا سے سب کچھ ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے اصل میں؟ میں نے تاریخ ڈیٹیل میں پڑھی نہیں ہے. آپ کیا پتہ نہیں سنیت آپ کو یہ سوال ان سے ہی کرنا چاہیے تھا نا جنہوں نے یہ بیان کیا. عید کے خطبے میں کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے اصولی طور سے کہ آپ بات سنیں کسی سے، وضاحت کسی اور سے مانگیں. یہ بات تو صحیح ہے. ان سے اب کہاں کیسے کرتے ہو؟ ایک کے بعد اگلی نماز شروع ہو جاتی ہے، گلے ملنا. اصل میں بات یہی ہے نا کہ جیسے ہم نے اپنی گردن پتلی رکھی ہوئی ہے تو ہر ایک اس میں پھندا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اصل میں جہاں پہ جواب ملتا ہے سوال وہیں سے کیا جاتا ہے. ہم نے کبھی اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ لوگوں پر، ہے نا؟ نہیں سر، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا میں نے بھی سنی ہے جو افروز بھائی بتا رہے ہیں جی، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ روایت جو ہے وہ پھر رسول کی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے جو آپ کو قربانی کا بتایا تھا وہ چیز یاد رہی یا نہیں رہی بقرعید پہ، یا بھول گئے، یا وہی سب سنتے رہے؟ نہیں انشاءاللہ اب تو کافی چیزیں قربانی کے حوالے سے اور کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. اب تو مطلب بالکل کوشش تو بہت کی ہے، لیکن بس کمزوریاں ہیں. لیکن صحیح بات ہے اس دفعہ جو ہے اندازہ ہوا کہ ہم بہت عرصے تک جو ہے نا ابھی بھی ہماری روایت جو ہے نا وہ قربانی کے اصل فلسفے سے بہت ہوئی ہے. مطلب ہم ظاہری طور پر جو نا ابھی بھی وہ حالانکہ صاف لکھا ہوا ہے آیت میں کہ نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. ہماری 90% جو کوشش ہوتی ہے گوشت اور نہیں، مطلب میں نے جو آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم کے اس میں
بتایا تھا نا قربانی کا اور اس کا، اور جی جی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ تو آیتوں میں ہے ہی نہیں، ہاں وہ عقائد میں نہیں ہے. وہ آیت کا وہ بیان ہی نہیں ہے. تو وہ یاد رکھنے والی باتیں. باقی تو یہ سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کے اندر بھی سر تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے حضرت نائب اس کے اوپر. اتھیسٹ لوگ جو ہے نا، یہ جو اپنے دہریے لوگ ہوتے ہیں، اور جو جی دین کے حضرت ابراہیم مین فوکل پوائنٹ ہے تمام ادیان کے لیے، صحیح ہے، کرسچینٹی اور یہودی سارے. تو وہ جب اٹیک، اور میرے خیال میں آپ نے تو سے زیادہ بہتر اسٹڈی کیا ہوگا، جب اٹیک کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور یہی ساری چیزیں لے کر آتے ہیں کہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں لیکن ریئلٹی میں یہ تھا. تو وہ پھر کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی ان کو کبھی اسٹڈی کر لے، یا ہمارے پاکستان میں بھی کبھی کبھی ایسے ایک دو لوگوں کو میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ، وہ اپنی پوسٹیں ڈالتے رہتے ہیں، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، مگر وہاں پہ انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی ہوئی تھی ایسی اپنے پوسٹ میں، اور یہی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ والے واقعے کے اوپر چھپے الفاظ میں اٹیک کیا ہوا تھا. دیکھیں یہ جو ہے نا، اس نظام زندگی کو جو کہ خدا کے اذن سے جاری ہے، اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا. سورہ حج کی ہی آیت ہے میرا خیال ہے 55 56 وغیرہ، کہ نبی جب اپنی بات آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس میں شیطان بھی اپنی چاہت یعنی امنیت کو داخل کر دیتا ہے، اور لوگوں تک جو بات پہنچتی ہے اور وہ جس طریقے سے ریسیو کرتے ہیں نا، تو وہ فقط اور فقط نبی کی بات 100% نہیں ہوتی، بلکہ اس میں شیطان کے وسوسے بھی شامل ہو چکے ہوتے ہیں. نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نہیں، لوگوں کے ریسیوڈ کیے ہوئے کنسپٹس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ نظام خدا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اور پھر جس کے، اور یہ نہیں کہ اب یہ جو ایک لحاظ سے جو ایک پولیوٹڈ اسٹف انسان کے اندر آ جاتا ہے، جس میں کہ نبی کی بات بھی ہوتی ہے اور اس میں دیگر قسم کے شیاطین جن و انس کے وسوسے بھی اس میں گھس جاتے ہیں، اور انسان کے اپنے وساوس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کے نفس کی پاکیزگی کا. اگر آپ کے نفس میں طہارت ہے تو آپ گند کو پاک سے الگ کر لیں گے، صحیح چیز آپ میں جذب ہو جائے گی، جو خرابی ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. جیسے ایک صحت مند بدن کیا کرتا ہے کہ دیکھیں آپ جو غذا کھا رہے ہوتے ہیں وہ غذا پیور انرجی نہیں ہوتی. بتائیں ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، اس میں سے یعنی انرجی آپ نکلتی ہے. یہ آپ کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کوئی ایسی غذا کھا لیں جو مطلب ڈاکٹرز وہ سب بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹونک اور وہ، لیکن دنیا میں غذا ایسی نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کھا لیں کہ فقط جتنی انرجی آپ کو چاہیے نا بس وہ مل جائے اور باقی کچھ بھی نہ ہو. جو غذا بھی ہم کھاتے ہیں نا اس میں سے فضلہ بنتا ہے، اور ایک صحت مند بدن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس صحیح چیز کو جذب کر لیتا ہے اپنی بلڈ اسٹریم میں یا انرجی کی شکل میں، اور جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہی صحیح. کام جو ہے پھر یہ نفس کا بھی ہے، نفس کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں بھی، نفس اور روح میں بھی، کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے جب جاتی ہیں تو اس کے اندر امپیورٹیز ملی بھی ہوتی ہیں. یلقی الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان بھی اپنی امنیت اس میں گھساتا ہے، القا کر دیتا ہے. تو اب یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن کیونکہ ہم میں سے یعنی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے تزکیے پر اور معرفت پر توجہ ہی نہیں کرتی، اور اس حوالے سے اپنے کو بہتر بنانے کی ایفرٹ نہیں ہے، تو
ان کے اوپر وسوسے شیطانی کا زہر بھی اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کو الگ نہیں کر پاتے۔ شیطانی اثرات کو جو زہریلے ہیں اور جو نبی کی بات ہے کہ جو پاک ہے اور صحت ہے، اس کو وہ الگ فلٹر آؤٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امتحان خدا ہے زندگی کا، اس کو میں اور آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنا بھی لوگوں کو سمجھا لیں، جتنا بھی سمجھا لیں، لیکن یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور صرف وہی افراد کے جو، کیونکہ دیکھیں خدا جب کسی کو ایمان اور ہدایت دیتا ہے تو اس کی اپنی کچھ مخصوص شرائط ہیں، یعنی وہ ہمارے نفوس پر نظر کرتا ہے، ہماری حقیقت کو دیکھتا ہے، ہمارے وجود کو گیج کرتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں، تب ہدایت ملتی ہے، تب ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت یوں ہی نہیں ملتی۔ سر یہ تو یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ہاں یہ آیت 51 سے لے کے 53 میں جا کے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور نہیں اس آیت کو اس حساب سے سچی بات ہے پہلی دفعہ غور کیا ہے۔ مطلب اس میں اللہ جو ہے وہ شیطان اپنی تمنا شامل کرتا ہے نبی اور رسول کی باتوں پہ، اور لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور اللہ جو ہے نا اس کو چھوڑتا نہیں، مطلب اس کو فتنہ بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو وہی ہے نا کہ جس کے آزمائش ہو ایمان جاتی میں خرابی ہے تو وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس پر شیطان کا زہر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے نفس کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جن کو خدا قبول کرے، آپ کی ذات کو خدا قبول کر رہا ہے، تو اس میں سے خدا اس کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے، شیطان کی بکواس کو، اور صحیح چیز انسان ابزارب کر لیتا ہے۔ تو یہ تو سچی بات ہے، ان آیت کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ آیت 51 52 53 ہے۔ کون سی سورہ کی بتائیے آیت؟ یہ سورہ حج کی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 51 52 53۔ صحیح ہے سر۔ تو یہ تو ہے اپنی جگہ نا، ہر چیز ایک نظام کے تحت ہے نا، ہاں ہر چیز کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام ان کو بتا بھی دیا گیا ہے، چھپائے کے لیے نہیں رکھا گیا، بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ سسٹم ہے جس کے تحت یہ لائف آپریٹ کرتی ہے، فنکشن کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو ہر چیز کو پہلے آبزرو کرنا ہے، پھر اس کو انالائز کرنا ہے، پھر اسے ایکسپٹ کرنا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول کی بات، جو مذہب کی بات، مطلب جو شریعت اور اس کی بات ہے، وہ بھی اگر آپ کو کوئی ملے تو اس کو آپ کو پہلے انالیسس کر کے اور اس کو غور کر کے تدبر کر کے پھر ایکسپٹ کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس معاملے میں ہماری روش تو بہت ڈفرینٹ ہے، ہم تو مجلس میں سنتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ مجلس میں یہ مولانا صاحب نے کہا تھا، اتنے بڑے مولانا ہیں۔ نہیں، یہ وہی والی بات آئی نا جو شروع میں آپ بتا رہے تھے، سوری، کہ وہ ہم لوگ احترام کے اندر پھر ان چیزوں کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے ہیں یا کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں، ویلیڈیٹ نہیں کرتے۔ صحیح۔ لیکن ایسا ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی پراپر تعلیمی سسٹم میں چلے جائیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی فیس ویلیو پر آپ کسی بھی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایون اگر آپ حوزے کی تعلیم میں چلے جائیں تو یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ یہ فلاں آیت اللہ نے یہ بات کہی، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی آیت اللہ ہو، کچھ بھی ہو، ان کے نظریے کو پر تنقید ہوگی،
اس کو تنقید کی چھلنی سے گزارا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. یہ تو ہم لوگوں نے بہت ہی, یہ جو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو بیچ والا لیئر ہے نا, اس نے کام بہت زیادہ خراب کر دیا. یعنی جو لوگ زیادہ تر ہم سے متعلق ہیں, ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, کام اصل میں وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے. اگر ہم جو ٹاپ لیول ہے علوم کے, یہ ریلیجس ہائرارکی کی, اگر ہم عوام اس سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے نا, جو کہ اب ہو رہا ہے, یعنی یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ جو عوام میں سے ہیں وہ ٹاپ لیول سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, جو کہ وہ پریفر نہیں کرتے نہیں ہیں. لیکن اس کے بہت فائدے ہو رہے ہیں کہ اب جب ہم نے مثال کے طور پر بڑے بڑے جو بزرگ علماء ہیں ان کی کتابیں ڈائریکٹ پڑھی, ان کی تقاریر سنی, تو ظاہر ہے وہیں سے تو ہمارا پرسپیکٹو بدلا ہے. وہیں سے تو ہمیں ہوش آیا ہے کہ یہ بیچ والے لوگ کیا بتا رہے ہیں, یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں, یہ سب کچھ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی آپ یقین کریں کہ میں ان حضرات کے تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے یہ یقین پیدا ہونا شروع ہوا کہ مذہب تشیع جو ہے نا وہ خدا سے بھی کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے. یہ میں بالکل سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے جیسے شہید مطہری کی کتابیں پڑھی یا امام خمینی کا وہ دیکھا 40 حدیث اور باقی, تو مجھے اس بات پر کوئی بلیو آنا شروع ہوا کہ تشیع کی دلچسپی خدا سے بھی ہے. ورنہ کیا ہے بتائیں, پوری مجلسیں 2 مہینے 8 دن کیا سنتے ہیں آپ, مجلس ہوتا ہے خدا اس میں کوئی؟ تو یہ بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہے, اہل سنت تقریباً سب جگہ پر ہی یہی ہے کہ وہ افراد جو حقیقتاً علماء ہیں, جنہیں جو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے دین مذہب کا پورا نظام جو بلڈ کرتے ہیں, اور انہی میں سے ائمہ کے سچے شاگرد بھی ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوتے, یا لوگ ان سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوتے. وہ بیچ کا جو بفر لیئر ہے نا, وہ اس سے پرابلم اس میں بہت ہے. یہ مسائل ہے. جی, اور ہماری کسی بہن کا کوئی سوال تو نہیں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس طرح ہم غذا کوئی بھی کھاتے ہیں تو اس میں 100% توانائی نہیں ہوتی, بلکہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت سے الگ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں, میں نے جو سمجھا اس بات کو, وہ یہ کہ ہم اس طرح سے خدا کی ہی دی ہوئی طاقت سے ہم اپنے نفس میں جو ہماری برائی ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. ہاں, یعنی کہ انسان کے نفس میں طہارت, خدا کیا دیکھتا ہے نفس کی طہارت. جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہ بدن جو صحت مند نہیں ہوتا, وہ آپ دیکھیں کہ فضلے اور وہ غذا جو بدن کی ڈائریکٹ ضرورت ہے اس کو الگ الگ نہیں کر پاتا. ہوتی ہے پرابلم, نہیں ہوتی؟ جی بالکل. سب سے پہلا یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مین جو پرابلم ہوتی ہے, جہاں سے جو ہمارے بزرگ بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ معدہ ام الامراض ہے, کہ یعنی وہ ہمارے بزرگ ایک کرائٹیریا دیتے تھے صحت کا کہ اگر تمہارا معدہ صحیح چل رہا ہے نا تو صحت صحیح ہے, اور جہاں معدے میں گڑبڑ آنا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ سسٹم جو ہے اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر ہی وہ سیپریشن ہوتا ہے ان چیزوں کا, جو چیز بدن کو چاہیے, جو چیز نہیں چاہیے, ان کو الگ الگ کٹ وہیں پر ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے نفس کے اندر بھی
اگر نفس صحت مند ہے، صحت مند نفس کون سا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ تقوی جس میں موجود ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، ٹھیک ہے. ایمان، اور ایمان اور تقوی کہاں سے آتا ہے؟ تزکیے سے. معرفت اور تزکیہ دونوں چیز، ٹھیک ہے نا. معرفت بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر صحیح بات کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا تو خالی مطلب تزکیے کے نام پر نیکیاں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. معرفت بہت ضروری ہے، فرسٹ مین ریکوائرمنٹ معرفت اور تزکیے سے، ٹھیک ہے. ایمان اور تقوی وہاں سے آتا ہے. تو جس نفس میں معرفت اور تزکیہ اور ایمان اور تقوی نہیں ہے وہ بیمار نفس، اس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ شیطان کی امنیت اور نبی کی تبلیغ کو الگ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. اور شیطان کے وسوسے جو کہ زہر کا حکم رکھتے ہیں وہ پھر اس کے نفس پر اثر انداز ہو کے مزید اس کو پوائزنس کریں گے. جیسے کہ غذا جب صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ٹاکسک ویسٹ مٹیریل ہیں وہ باڈی میں ایبزارب ہو کے بجائے ریجیکٹ ہونے کے، ایکسکریٹ آؤٹ ہونے کے، باڈی میں ایبزارب ہو کر پھر باڈی کو مزید بیمار کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ بہت شکریہ. تو یہ یعنی کہ یہ خدا کا نظام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس ایک بات سنی اور ہم امام مومن ہو گئے، ایسا نہیں. بلکہ جو بات بھی ہم سنتے ہیں تو اس میں سائیڈ سے بہت ساری چیزیں غلط گزر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. شیاطین جن و انس کا وسواس خناس موجود ہے اس کے ساتھ، وہ بھی سب اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی وہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی تو وہ ساری بیچ میں خرافات بھی گھس گئیں. رسول خدا کی بات ہوئی تو فوراً انہوں نے کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا تھا، اتنی شادیاں کر لی تھیں، اتنے لوگ مار دیے تھے، اتنا یہ فلاں فلاں، یہ سب باتیں گھس گئیں. ٹھیک. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اب جس کے نفس میں طہارت نہیں ہے وہ اس وسوسے کا شکار ہو جائے گا. اور ایسے لوگ آپ مجھے بتائیں کثرت میں ہیں یا قلت میں ہیں؟ جن میں طہارت نہیں، طہارت نہیں ہے. کثرت میں سر. اسی لیے آپ کو زیادہ پرابلم دکھتی، اسی لیے آپ کو زیادہ پرابلم دکھتی ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے نفوس بیمار آپ کی ہیں. آواز کٹ رہی ہے. جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں جی صحیح آ رہی کہ لوگوں کے نفوس میں مرض ہیں، امراض ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس پروسیسنگ کو کرنے کے لائق نہیں ہیں کہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر لیں، غلط کو صحیح سے جدا کر لیں. وہ یہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال بدن والی میرا خیال ہے افیکٹو ہے اصل مسئلے کو سمجھنے کے لیے، ہے نا. اچھا ایک بات اور سر، ابھی آپ نے جو کتابوں کی بات کی کہ ہمارے دین میں اس چیز کو اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، دین اسلام کو مزید تقویت ملے. اور یہ چیز شاید صرف ہمارے دین اسلام میں ہی ہے، اور جو باقی جو اہل کتاب ہیں ان کے یہ نہیں ہے نا. پتہ نہیں میں ایگزیکٹلی تو میں ان کے احکامات کو نہیں جانتا، لیکن جو اصل دین ہے وہ تفرقہ ایجاد نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. جو دین خدا ہے نہ وہ تفرقہ ایجاد کرتا ہے نہ تفرقے کو انکریج کرتا ہے. صحیح. اور جہاں جہاں پر بھی ریجیکشن ہے وہ تفرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ حق اور باطل کی بنیاد پر ہے. یعنی اگر کفر و شرک کو الٹیمیٹلی ایبسولوٹلی ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو بالکل باہر رکھو،
تو اس کی وجہ کوئی تفرقہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، ڈفرینسز نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل ہے کہ یہ اہل حق ہیں اور یہ باطل کی طرف جانے والے ہیں اور حق کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تفریقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفریقے کا مطلب ہے فرق، ڈفرینسز. جیسے شیعہ سنی میں تفرقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے دین کے معاملات میں فرق پیدا کر لیا. تفرقہ اس کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک. لیکن دین جو ہے نا وہ آپ کو ایک بالکل اسٹریٹ ویژن اور پاتھ دیتا ہے. یہ حق ہے، جو بھی حق سے نزدیک ہیں تمہارے الائز ہیں، اور یہ باطل ہے، جو باطل کو قبول کر رہے ہیں، باطل کی طرف جا رہے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اسٹریٹ. اور تفرقے کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تنازع، لا تنازع، کچھ اس طرح سے کہیں پر. تنازع تو وہ جھگڑا ہے، مطلب آلٹرکیشنز. تنازع یعنی جھگڑا کرنا، بحث زبردستی کی، جدال. کیونکہ ایک کچھ بہت سے لوگ ایسی حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ تفرقے میں یا اختلاف میں رحمت ہے، مگر جو یہ تنازع ہے وہ غلط ہے، وہ الگ چیز. اختلاف کا مطلب تو یہ کہ آپ ایک بات سٹڈی کرتے ہیں، میں ایک بات سٹڈی کرتا ہوں، خدا نے ہم دونوں کو دو الگ الگ دماغ دیے ہیں، تو ایک ہی فنومینن کو اسٹڈی کر کے ہم دو مختلف نظریات پر پہنچتے ہیں، دو مختلف نتائج تک آتے ہیں. یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے، کیونکہ اس اختلاف کے اندر رچنس ہے. اس اختلاف کی وجہ سے انسانیت کا علم کا اسکوپ وائڈ ہوتا ہے. یعنی جیسے اتنے سارے مجتہدین ہیں، سب ایک ہی مسئلے پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نسبتاً الگ الگ چیزوں کو، یا ایک مجتہد کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، دوسرے کے ذہن میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کے علم کے جو پورا پرسوٹ ہے اور علم کا جو آپ کا ڈومین ہے اس کو وسیع کرتا ہے. تو یہ رحمت ہے. صحیح ہے. بس یہ جو اختلاف ہے یہ اس طرف چلا جائے جسے وہ تفرقہ اور تنازع پیدا ہو جائے، کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے، میں اپنی بات وہ اپنی بات امپوز کرنے لگتے ہیں ہمارے اپنے اندر بھی، تو پھر یہ وہاں تک بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کنکلوڈ کر لیں. ہم امامت پر ہم نے بات کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یونیک پوزیشن ہے ان دس ہول سسٹم آف پروفٹ ہوڈ، اس کو میں نے پچھلی دفعہ واضح کر دیا تھا آپ کے لیے کئی آیتوں سے. تو اب آخری جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کعبہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے بیت، اچھا بیت سے پہلے الف لام، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر نہیں بلکہ دا ہاؤس. ٹھیک ہے. الف لام اس کو مخصوص کر رہا ہے کہ جب ہم نے قرار دیا کسی مخصوص بیت کو مثابۃ للناس، کہ لوگ وہاں پر آئیں، ٹھہریں، ایک مرکزیت ہو اور جائے امن. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بیت ہے، جو مخصوص بیت، وہ مقام جس کو بیت اللہ کہا گیا، تو وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک مرکز ہے اور جائے امن ہے. اور یہ بات آج تک صحیح ہے. یعنی کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو شاید مکہ پرامن ترین مقام آپ کو ملے دنیا میں، کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں اور حج وغیرہ، اور اس میں حج اور عمرہ اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکون سے لوگ آتے ہیں اور انجام دیتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور تم اتخاذ کرو. اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے ٹیک آؤٹ, ایکسٹریکٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی ایک چیز میں سے دوسری چیز کو اخذ کرنا, نکالنا. جیسے آپ مطلب اخذ کرتے ہیں, ایک پیراگراف کو یا ایک مضمون کو آپ پڑھتے ہیں اور اس میں سے ایک مطلب اور معنی کو نکالتے ہیں, وہ اتخاذ ہے. تو اس مثال سے آپ شاید سمجھ سکتے ہیں کہ واتخذوا کیا چیز ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کا ترجمہ کوئی کر کے بتائے گا مجھے اس جملے کا؟ جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس میں کہ جو مقام ابراہیم ہے اس سے ایک مصلی کو اخذ کرو, مصلی عبادت یا نماز کی جگہ کو اخذ کرو. تو کیا مقام مطلب ہے اس ابراہیم بات کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جی اور بھی کوئی بتائیں, ایک دو. ماشاءاللہ عربی تو آپ سب لوگ پڑھ رہے ہیں نا. مقام ابراہیم کوئی بڑی جگہ ہے, بڑا ایریا ہے جس میں سے وہ ایک اسپیسیفک چیز نکالنی ہے باہر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تخیزو من مقام ابراہیم مصلی, مطلب مقام ابراہیم کے پاس جو بھی ہے اس سے کوئی نماز کی جگہ بناؤ. مصلی من نماز کی جگہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم یہاں پر سمجھنے کی چیز لگ رہی ہے. من مقام ابراہیم تو حاجی کیا کرتے ہیں جی؟ جہاں پہ وہ کھڑے ہو کر, جس جگہ پہ وہ کھڑے ہو کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ طواف 7 چکر کے بعد کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. صحیح. تو آیت بس یہی کہہ رہی ہے. نہیں, یہ مقام ابراہیم وہ والا مقام تو نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے جس پر فائز کیا, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, امامت, اور کہ وہ حقیقت صلاۃ ان پر واضح کیا. جی تو اس کا ظاہری وہ کیا ہے, اس پر عمل کرنا, کہ آپ جب کعبے میں یا حج کے ارکان میں سے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں حجاج, ہے یا نہیں؟ جی تقریباً صحیح. اچھا, لیکن اب میں جو آپ لوگوں کو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتا جا رہا ہوں تھرو آؤٹ, کے آیت کے الفاظ آپ کو خود پنچ کرتے ہیں. اگر آپ ٹھہریں نا, جلد سے جلد نہ گزر جائیں, سکون سے معنی اور مطالب پہ غور کرنے کی کوشش کریں, تو پن جو چپتی ہے نا وہ خود الفاظ قرآن سے چپتی ہے. یعنی جیسے اب آپ لوگوں کو عجیب سا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا؟ یہ جملہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے عجیب. آپ نے متوجہ کر دیا نا. ابراہیم کے مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ. ابراہیم کے مقام سے اتخاذ کرو ایک صلاۃ کی جگہ کو. یہ کیا جملہ ہے؟ عجیب سا جملہ نہیں ہے. یعنی اگر میں, اور یہ حکم ہے نا, واتخذوا, یہ کام کرو, اتخاذ کرو. اب میں اگر اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں تو میں کیا کروں؟ میں کہ یا اللہ, میں تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پڑھ لی, جو کہ وہ ہے. اور کیا مصلی کہاں سے نکال کے لاؤں وہاں سے؟
صحیح بات. اور مقام ابراہیم کہاں ڈھونڈوں میں جا کے؟ ٹھیک. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے نا قرآن تربیت کرتا ہے، یعنی یہ بھائی امامت ہے. آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کتاب بھی امام ہے. صحیح ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن بھی امام ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، اب آپ اس پہ ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کیا ہے. اب تک ہم نے جتنا خود قرآن سے سیکھا کہ مقام ابراہیم کیا ہے، توحید خالص. توحید خالص یعنی سب سے پہلے فطرت اصلی کی سالمیت، فطرت اصلی کو سالم رکھنا. اس کے بعد توحید خالص، اس فطرت کی بنیاد پر توحید خالص. پھر توحید خالص کے لیے قیام، تنہا ہوتے ہوئے، اکیلے ہوتے ہوئے. اس کے بعد ایک ایسی فیملی اور اس کو جنریٹ کرنا، اور وہ پھر وہی تبلیغ اور رسالت اور خدا کی قربت کے مقام تک پہنچنا، امامت تک آنا، قربانی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں. تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ یہ ہے سارا کچھ، یہ مقام ابراہیم. ٹھیک ہے، یعنی جس کو قرآن نے کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ جو ملت ابراہیم، سنت ابراہیم، ان کی جو پوری حیات طیبہ ہے جو امامت تک منتج ہوتی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ ابراہیم کا قیام ہے زندگی میں. درست ہے؟ ایکسیپٹڈ اور ناٹ؟ صحیح ہے. بتائیں اس سے آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یعنی سر آج تک امام زمان کی موجودگی مقام ابراہیم کو وہ کہہ رہی ہے ریپرزینٹ. ہاں، یعنی کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمہارا جو رسولوں کا پورا سلسلہ ہے یہ واحد ہے، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو میں نے جس بات پہ کئی دفعہ کرٹیسائز کیا ہے نا کہ آپ انبیاء اور ائمہ کو کیوں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں انبیاء کی بعض اوقات توہین کا پہلو نکل آتا ہے. ایک سلسلہ ہے، ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مطلب ڈفرینٹ پرسنالٹیز میں مختلف انداز سے جلوہ گر ہوئی. درست ہے، مطلب آج کے دور میں وہ تمام کا تمام اس کا نچوڑ ہم اس کے لیے کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کا اسٹیٹس اور جو ان کی لائف کا جو پیٹرن ہے وہ ڈسکس ہے، وہ ان کا جو مقام اس پوری ہستی میں ہے. مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ نا، تو یعنی وہ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر شرک نہیں ہے، جہاں پہ توحید خالص ہے. جہاں شرک وہ نہیں ہے. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر توحید کے لیے قیام ہے، بت شکنی ہے. ابراہیم کی توحید خالص کہاں سے آ رہی ہے؟ فطرت سلیم سے آ رہی ہے، قلب سلیم سے آ رہی ہے. ابراہیم نے توحید جا کے کسی مکتب و مدرسے میں نہیں پڑھی ہے. ٹھیک، تو یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نا، یہ ان کے کھڑا ہونا ہے، یہ قیام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مقام ابراہیم سے مصلی نکالو. یعنی ابراہیم کے مقام کو اب میں کیا کہوں، آبزرو کرو، ایبزارب کرو، اور وہاں سے کیا نکالو کہ کس طریقے سے خدا سے قریب ہوا جاتا ہے. مصلی یعنی خدا سے قربت، خدا سے وصال.
کیسے کی جاتی یہ نکالو اس میں سے. اب یہ ایک ٹف جاب ہے یا نہیں ہے؟ ٹف ہے نا یہ کام؟ بہت ٹف ہے کہ اس کو دیکھو، یعنی وہی چیز جو اگر آپ حدیث شبلی پڑھیں امام سجاد علیہ السلام کی، تو وہ تقریباً اسی جملے کی تفسیر ہے کہ جب تم نے طواف کیا تو تمہاری یہ حالت تھی یا نہیں تھی، جب تم نے اس کا احرام کا لباس پہنا تو یہ حالت تھی یا نہیں تھی، جب قربانی کی تو یہ حالت تھی یا نہیں تھی، تو یہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم جو اوور آل اسپریڈ آؤٹ ہے نا ان تمام، اور اس کی جو یادگار ہے وہ آپ کا وہی کعبہ اور بیت اللہ اور اطراف اور وہ سب کچھ ہے. اس مقام سے کیا نکالنا ہے؟ مصلی. مصلی کا مطلب یعنی نماز کھڑے ہونے کی جگہ، کہ آپ مکے سے کوئی پریئر میٹ خرید کے لے آئیں تو اس آیت پہ عمل ہو جائے گا کہ مکے سے آپ نے ایک جانماز خریدی اور جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور آپ نے کہا کہ میں مقام ابراہیم سے مصلی نکال کے لے آیا. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ تقریباً اتنا ہی معیار رکھتے ہیں، بہت اتنا ہی ذہن اتنی دور جاتا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ تو جا کے دماغ میں لگ رہی ہے. تو وہ جو ائمہ علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ یہی بات بتائی کہ یہ مصلی، یعنی کہ یہ جو پورا نظام ہے مقام ابراہیم، اور بلکہ یعنی جو کعبہ ہے نا آپ کا، جو کعبہ اور اس کے ارد گرد جو پورا حج والا جو نظام بنا ہے، وہ کیا ہے کہ اسی مقام ابراہیم کو حکم خدا سے ایک جگہ پر سمو دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے. اور پھر جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو پھر خدا کا یہ حکم ہے کہ اس مقام پر آؤ اور اس مقام سے اپنے لیے مصلی نکال کے لے جاؤ. وہ مصلی تمہارا اپنا ہو، ٹھیک ہے؟ دیٹ ول بی یور پراپرٹی. جو مصلی آپ نکالیں گے وہاں پر پہنچنے کے بعد، اگر ہم ان تمام ریکمنڈیشنز پر عمل کریں جو قرآن اور معصومین علیہ السلام نے بتائیں حج کے واسطے، تو آپ کس لائق ہو جائیں گے کہ مقام ابراہیم سے اپنا مصلی اخذ کر کے آپ اپنے گھر لے جائیں گے. ٹھیک؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں تو آ رہی ہے سر. ٹھیک. تو یہ حکم ہے بیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ بیت کے حوالے سے جو حکم ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر کا ذکر شروع ہوا. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَهِدْنَا. ٹھیک ہے؟ اور یہ عہد جو ہے یہ ابھی ہم نے پچھلی ہی آیت جو آیہ امامت تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت جو ہے وہ عہد خداوندی ہے. ٹھیک ہے؟ عہد خداوندی ہے، ایک بہت سخت، بلکہ تمام نبوت اور رسالت اور امامت سبھی عہد خداوندی ہے، لیکن یہاں خاص طور سے امامت کے لیے بات آ رہی ہے. تو اس سے بھی ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کعبہ ہے جو اس امامت کے بعد جس کی تعمیر ہوئی ہے، تو اس کے اندر کون سا عہد خداوندی پنہا ہے، پوشیدہ ہے، بطور سر پایا جاتا ہے؟ کون سا عہد ہے؟ جو عہد امامت ہے. بالکل. ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو اپنے اس آرگیومنٹ کو تھوڑا سا مزید اسٹرینتھن کر دوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیا مدینے سے کربلا یا عراق کی طرف نہیں جا سکتے تھے؟ کوئی رکاوٹ تھی اس میں؟
آپ کا جو مین ڈیسٹینیشن تھی وہ تو کوفہ تھا نا؟ جی جی کوفے کے لوگوں نے آپ کو بلایا تھا نا، مکے کے لوگوں نے تھوڑی بلایا تھا. بات صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح بات ہے. تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کے مکے کیوں تشریف لے گئے؟ اور شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 8 دن مکے میں کیوں گزارے آپ نے؟ یہ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ قابل غور بات ہے نا کہ آپ مکے کیا کرنے گئے، مکے کس لیے گئے وہاں پہ، اور وہاں سے آپ جب نکل رہے تھے 8 یا 9 ذی الحج کو، اور پھر وہاں پر آپ نے جو جملے فرمائے ہیں کہ جو لقاء اللہ کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے. یہ آپ کے مکے سے نکلنے والے جملے ہیں کہ جو لقاء اللہ کو اپنا موطن، اپنا وطن بنانا چاہتا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا ہے تو اس میں کیا فرمایا ہے؟ انا ابن المکۃ والمنا، انا ابن الزمزم والصفا. یہ جملے بولے نہیں بولے؟ بولے ہیں بالکل. تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو پوری یادگار ابراہیم اور مقام ابراہیمی ہے یہ امامت سے خاص ریلیشن شپ رکھتی ہے چیز. ٹھیک ہے. جو عہدنا، ابھی پچھلی آیت میں خدا امامت کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں جائے گا، اور ابھی یہاں پر جو بیت ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ یہ میرا عہد ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کو میں نے جس پر معمور کیا تھا، میرا عہد ہے جس کے تحت یہ کعبہ بنا ہے. تو کچھ بات کنیکٹ ہو رہی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کچھ امامت سے کنیکٹ ہو رہی ہے بات. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور یہاں پر اب ذریت اور اولاد ابراہیم بھی علیہ السلام بھی شامل ہیں. اور کس بات کا عہد ہے؟ ان طہر بیتی، اب یہاں پر البیت جو ہے وہ بیتی سے ریپلیس ہو گیا. بیتی یعنی میرا گھر. اور اسی کو جو اہل معرفت ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کعبے کی سب سے بڑی فضیلت بیتی کا یا ہے. جملہ میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیتی کا یا ہے. کعبے کی سب سے بڑی فضیلت بیتی کے آخر میں، کیونکہ یا کس بات کو بتا رہا ہے؟ میرا. یہ جو خدا نے کہا نا میرا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یعنی کسی بھی ہستی یا شے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بتائیں. اللہ کہ خدا اس کو کہے کہ یہ میرا ہے، خدا اس کو اپنا لے، خدا اس کو اون کر لے، خدا اس کو اپنا قرار دے دے. صحیح. میرا گھر، یہ اصل فضیلت. تو البیت کے پہلے اس کو مشخص کرایا گیا کہ دا ہاؤس، اور پھر اس کے بعد آیا مائی ہاؤس کہ یہ مخصوص گھر جو ہے یہ میرا گھر ہے. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھو کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف یہ عاکف کون ہوتا ہے؟ جو ایک خاص پیریڈ کے لیے ایک خاص مقام کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے. پھر نہیں، عاکف کا جو اصل سینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیڈیکیٹ یور سیلف ٹو اے سرٹن پلیس، اور پھر اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں.
یا وہاں پر کوئی ایک مخصوص کام، یعنی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو باقی تمام چیزوں سے کٹ آف کر کے اور کسی ایک مقصد کی خاطر یا کسی ایک جہت پر آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کر دیں. ٹھیک. یعنی جیسے ماہ رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ اب یہ 20 دن جو ہیں ان روزوں نے اور عبادات نے میرے اندر اتنی پاکیزگی پیدا کر دی ہے کہ اب میں ٹوٹلی فوکسڈ ہو کر اور قرب خداوندی پر محنت کر سکتا ہوں، یعنی اس کو اچیو کر سکتا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ حالت اعتکاف میں لے آتے ہیں. اعتکاف میں لے آتے ہیں. ٹھیک. تو کچھ لوگ کعبے میں آ کے یہ کام بھی کریں گے، کچھ طواف کریں گے، کچھ رکوع کریں گے، کچھ سجدے کریں گے. ان تمام لوگوں کے لیے اس بیت کو پاک رکھو، پاک رکھنا. اچھا، اس آیت میں ایک چیز وہ ذہن میں آئی تھی کہ للناس، ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کعبے تک نہیں پہنچ سکتا، ایون پوری لائف نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے لیے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ہماری ہر نماز کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بھی اس کا ایک سینس لائیں. نہیں تو جو ہم نے جیسے جو معنی سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں مقام ابراہیم تو بہرحال ہر ایک کے لیے موجود ہے نا. صحیح. چاہے وہ کعبہ جا سکے یا نہ جا سکے، مقام ابراہیم تو موجود ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، ہر شخص کے پاس ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے مقام ابراہیم. لیکن آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں اور اس جگہ پہ تو وہ چیز آپ کے لیے ایک پوری فزیکل ہو جاتی ہے نا، ایک مجسم ہو جاتی ہے. وہ چیزیں وہاں پر آپ جا کے چیزوں کو زیادہ آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہاں پر جو نورانیت ہے وہ بھی ہوگی زیادہ، وہ بھی اس کا اثر بھی ہوگا. وہ تمام وہ ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خدا نے کسی بھی فضیلت سے انسان کو کسی ظاہری وجہ کی بنا پر محروم نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا، اگر انسان مجبور ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو، تو اس کا دوسرا راہ اور راستہ اویلیبل ہوتا ہے. اور اصل چیز تو انسان کا باطن ہے نا، باطن اور معنی اور حق اور روحانیت، اصل تو وہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب یہ جو ہے، یعنی اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر بھی کافی لیسنز ہیں ہمارے لیے. کہ جب کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدن. اچھا، یہاں پر ایک خاص وہ جو ترکیب ہے عربی زبان کی، اس کے تحت ھذا بلدن ہے. تو یہ کیا بتا رہی ہے؟ ھذا بلدن کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ گھر ہے، یہ شہر، یہ شہر، ہاں شہر ہے. یہ شہر، اس ایک شہر کو یہاں پر بلد نکرہ ہے، ہاں یعنی کامن ناؤن ہے. کامن ہے. ٹھیک ہے، لیکن حاضہ کے اس وجہ سے یہ جو نا وہ میں اب آپ کو ایک اور آیت پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں، شو کر دوں یا ویسے ہی میں آپ کو ریفرنس دے دوں، آپ دیکھ لیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جی، یہ ان کی دعا ہے. هَٰذَا الْبَلَدَ، هَٰذَا الْبَلَدَ. ٹھیک ہے، اور سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ہاں. اس کے اندر وہ اس میں اشارہ کے ساتھ ہے کہ یہ شہر، ھذا بلدن، ہاں یہاں پر ہے ھذا البلد. دونوں کا فرق میں اس کو آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وہ ایک مخصوص ہے، یہ ایک
مخصوص نہیں ہے. ہاں تو یہ مخصوص کی بات کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں سورہ ابراہیم میں. دیکھیں اب یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. دعا بالکل ایک ہی ہے ورڈ، لیکن فرق کس کا ہے؟ وہاں پر بلدہ ہے، یہاں پہ البلد. البلد ہے. ہاں تو یہاں مخصوص ہے نا سر. ہاں تو کیا یہ فرق کیا ہوا اس میں؟ یہ دو ڈفرینٹ کیسے ہو گیا کہ وہاں پر خصوصیت نہیں ہے اور یہاں پر مخصوص ہے؟ یہاں پر تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ اس گھر کو، اس شہر کو امن کا مقام بنا دے. تو یعنی کہ ان دونوں میں تھوڑا سا غور کر کے مجھے بتائیں کیا فرق آ رہا ہے. ایک یہ ہے سورہ بقرہ، دوسرا یہ ہے، اور دوسری یہ ہے سورہ ابراہیم. ایک ہی جملہ ہے لیکن ڈفرنس خالی بلد اور البلد کا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں جب بات ہو رہی ہے تو ابھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے سارا. There is no city in the name of مکہ، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے. صحیح. ٹھیک، تو ابھی وہاں کے لیے کامن ناؤن آ رہا ہے کہ یہ شہر، یہ یعنی کہ یہ بلد، یہ علاقہ، ابھی وہاں پر وہ نہیں ہے. لیکن جب بعد میں سورہ ابراہیم کی دعا کب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پلٹ کر وہاں آئے اور وہ جگہ باقاعدہ ایک شہر بن چکی تھی، وہ ایک پورا علاقہ بن چکا تھا. تو اب وہاں پر الف لام کا یعنی اب وہ مخصوص جگہ کی طرف اشارہ ہے کہ دس سٹی. ٹھیک ہے، یہ ویسے ڈفرنس ہے کہ یہ وقت تعمیر ہے، تعمیر کے وقت کی دعا ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، آمن یعنی کہ جو امن والا ہو، امن لے کر آئے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں پر جو لوگ رہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. تو حضرت ابراہیم کی اوریجنل دعا کیا تھی کہ امن، سکون، پیس، سیکیورٹی، رزق، ثمرات ان لوگوں کو ملے کہ جو ان میں سے ایمان والے ہوں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. یہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم کی دعا وتھ کنڈیشن. قال یعنی خدا کی طرف سے جواب آیا، ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، پس میں اس کو یقیناً متاع، سرمایہ دوں گا، قلیل. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر اس کو یعنی کھینچ کے لے جاؤں گا یا اس کو تھرو اوے کر دوں گا انٹو عذاب آف، عذاب نار، آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا انجام ہے جس میں انسان. مصیر کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مصیر کا پراپر ترجمہ نہیں ہو پاتا، کہ مصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں انسان ٹرانسفارم ہوتے ہوتے، تبدیل ہوتے ہوتے جو کچھ بن جائے. تو وہ بئس المصیر یعنی کہ وہ بہت برا انجام ہے. کس اعتبار سے؟ کہ جو انسان بن جائے گا، جہاں تک پہنچ جائے گا اپنی ذات میں تبدیلی لاتے لاتے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے حضرت ابراہیم کے اس دعا کے جواب میں؟ جی بتائیں. اس کے اندر تو خدا نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا ہے کنڈیشن کہ میں، کیونکہ اللہ رحمان کی ہے تو اس لیے تھوڑا بہت کفر کو جو ہے وہ میں دوں گا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی تو عذاب ہوگا ہی، اور تھوڑی بہت ان کو متاع ملے گا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ
خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو پورا قبول نہیں کیا. ہاں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی جو بھی اس بلد کے رہنے والے لوگ ہوں گے مومن ہوں یا کافر ہوں ہاں میں ان کو بھی متاع ملے گی. یعنی یہ دنیا کا سرمایہ ہے نا, کیونکہ دنیا کا سرمایہ ہے نا پھل اور کھانا اور پینا اور ظاہری امن. تو جو کچھ بھی دنیا کا سرمایہ ہے وہ متاع قلیل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا کھانا دوں گا, تھوڑے سے پھل دوں گا, دنیاوی سمجھ کی بات. یعنی کہ فقط اور فقط وہ دنیاوی سرمایہ کو انجوائے کر پائیں گے, وہ ملے گا کافروں کو. اور جو مومنین ہیں ان کو, ان کے لیے جو ثمرات ہیں یا ان کے لیے جو امن و سکون ہے وہ دنیا کے بیونڈ اخروی بھی ملے گا ان کو. اور پھر جو کافر ہیں وہ اس تھوڑی سی متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد کھینچ کے لے جائے جائیں گے عذاب نار تک, جو ایک بہت برا انجام ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. قواعد کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن, بنیاد. کہ جیسے آپ پہلے ایک بنیاد رکھتے ہیں, بناتے ہیں اور پھر اس پر عمارت کو کھڑا کرتے ہیں. تو یہاں عمارت کیا تھی, وہ ایک کمرہ ہی تھا. تو یعنی یرفع القواعد کا مطلب ہے کہ وہی جو بنیاد ہے اسی کو ہی آپ اوپر اٹھاتے ہیں, بلندی پہ لے جاتے ہیں. تو یرفع القواعد کہ جب ابراہیم نے ان فاؤنڈیشنز کو اوپر کی طرف لے گئے, من البیت, بیت میں سے, وہ اسماعیل, اور جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو کیا کہتے جا رہے تھے, ربنا تقبل منا. کہ وہ مسلسل یہ دعا کر رہے تھے اس کی تعمیر کے وقت کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ بے شک تو سمیع اور علیم یہ دونوں مبالغے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی تو بہت زیادہ سننے والا, سماعت رکھنے والا اور بہت زیادہ علم والا. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اور اسی میں ہی پھر ان کی یہ دعا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہم دونوں کو, یہ تثنیہ ہے, ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے. اب یہ مسلم کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب جو کہ تسلیم کرنے والا, خدا کی بارگاہ میں تسلیم. جی, یہ مقام تسلیم ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مسلمین لک یعنی ہم دونوں کو ایسا قرار دے کہ ہم تیری بارگاہ. تو مقام تسلیم اینڈ ہے ایک بندے کی عروج کا, ترقی کا, کہ وہ کاملاً خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے. خدا کے لیے, لکا تیرے لیے تسلیم ہونا یہ اینڈ ہے, اور مسلم ہونا یہ بگننگ ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ابتدا ہے مسلمان ہونا, کہ دین خدا قبول کر لیا. اور مسلمین لک یا مسلم للہ یہ اینڈ ہے, یہ کمال ہے کہ انسان جو ہے وہ کاملاً تسلیم ہو جائے خدا کے لیے, خدا کی بارگاہ میں. جو سورہ فجر کی آیت میں ہے نا, راضیۃ مرضیہ, وہ والا مقام. ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو اس جگہ پر ہی علامہ طباطبائی نے جس بات کو بہت فورسفلی بات کی ہے کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت یعنی ایک امت, کہ وہ بھی ہمارے طریقے سے تیرے لیے مسلم ہو. تو کیا یہ دعا حضرت ابراہیم کی امت مسلمہ کے لیے؟ یہ سوال ہے. یہ کس کے لیے دعا مانگی ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, جو اپنے لیے کہا تھا کہ ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دیتے.
اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت جو مسلمتن لک ہو، تیرے لیے مسلم. تو یہ کون ہے امت مسلمہ؟ اگر الفاظ کے ساتھ دیکھیں تو ایک ملت مسلمہ جو ہے، پھر اگر اس کو دیکھا جائے. جی افروز بھائی بات کر رہے تھے. تو وہ آخری امت جو رسول اللہ کی امت ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. یا پھر آپ اگر حضرت ابراہیم کا اپنا، جو حضرت ابراہیم کو کہا تھا اللہ نے کہ وہ اپنی ذات میں امت ہے، امت واحدہ ہے، تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کی طرف چلے جاتا ہے. امتم مسلمتن لک، یہ امت مسلمہ ہرگز نہیں. یعنی کہ سب ایک امت ہوں. ایک ایسی امت جو تیرے لیے مسلم ہو. ہاں، ایک ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت جو تیرے لیے مسلم ہو. تو یہ کون لوگ ہیں؟ معصومین، جو ان کے بعد آنے والے، جو ان کی ذریت میں سے معصومین پیدا ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو یہ فرق اسی لیے بتایا نا کہ یہ مسلم للہ مسلمان کو نہیں کہتے ہیں. جو خدا کی آگے خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو، یہ کمال انسانیت ہے. یہ ریلیجس جرنی کی بگننگ نہیں ہے. ٹھیک، صحیح، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی صحیح. تو ہماری ذریت میں سے ایک امت جو تیرے لیے، اور یہی دعا اپنے لیے بھی کر رہے ہیں. تو کیا حضرت ابراہیم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ جو پہلا جملہ ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے دے، تو یعنی ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. یہ تو ہے حضرت ابراہیم کی. تسلیم کرنے والا بنا. ہم دونوں کو مقام تسلیم و رضا تک پہنچا دے، جو وہ تھے، جس کا دونوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے قربانی. صحیح. لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی معصوم ہستی جو ہے نا، یہ ہم جیسے جاہلوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی بھی معصوم ہستی خدا کی بارگاہ میں آپ کو کبھی بھی کچھ کلیم کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی صحیح. کہ میں یہ ہوں، میرا یہ مقام ہے اور میں منزلت پر فائز ہوں. یہ سب کم از کم قرآن میں تو نہیں ملتا. صحیح. ٹھیک، تو یہ بات واضح ہو گئی. اور اس کو علامہ طباطبائی نے بہت زیادہ زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ یہ امت مسلمہ اور یہ سب ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ان کے دعا جو تھی قبول ہو گئی کہ ایک امت مسلمہ آ گئی، اور یہ سب نہیں. یہ امت مسلمہ اگر ہے تو وہی رسول اور آل رسول ہیں، اور آل رسول میں سے معصومین. آل رسول بھی کل نہیں، آل رسول میں سے 12 امام و جناب سیدہ. That's it. ٹھیک. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توبہ کر. یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے. انسان نجات یافتہ اور کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی طرف توبہ کرے یا خدا بندے پر توبہ کرے. جی خدا، جب خدا کرے. جی، جب خدا بندے پر توبہ کرے تب انسان کو نجات ملتی ہے. صحیح. وَتُبْ عَلَيْنَا، یعنی تو ہم پر توبہ کر، یعنی تو ہماری طرف متوجہ ہو. میں اگر بہت ہی جاہلانہ زبان استعمال کروں
تو میں یہ اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ میں تیرے ویژن اور تیری اسکرین میں رہوں ہمیشہ، کبھی اس سے باہر نہ ہو جاؤں. صحیح. ٹھیک. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر توبہ کر، ہماری طرف پلٹ. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تو بہت. تو یہ فرق جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. میری توبہ فقط میرے مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو حضرت آدم کے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ بندے کی توبہ خدا کی دو توبہ کے درمیان لپٹی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. کہ پہلی توبہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق ملے، توفیق ملتی ہے. صحیح. پھر بندہ اس توفیق کے نتیجے میں خدا کی طرف پلٹتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے. اور خدا کی طرف سے دوسری توبہ اس وقت آتی ہے جب خدا ہمارے پلٹنے کو قبول کر لیتا ہے اور مجھے میری منزل تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. جی وَتُبْ سر. عَلَيْنَا، کہ جب ہم یعنی جب جائیں اور کوئی بھی چاہے وہ مناسک حج ہوں یا کوئی بھی عبادت ہو، تو اس میں ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اے خدا میری طرف توبہ کر لے. تب علیہ، مجھ پر توبہ کر لے، یعنی میری طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ تیری توجہ جو میری طرف ہے وہی میرے مسئلے کو حل کرے گی، اسی سے ہی مجھے نجات ملے گی. اور پھر آخری دعا کیا ہے اس میں حج والے معاملے میں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. آخری دعا، اس دعا کا آخری ٹکڑا کیا ہے کہ اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما. کن میں مبعوث فرما؟ امت وہ جو ہے مسلمان ہے، ہم؟ یہ جو اوپر امت مسلمات. اب آپ دعا کی پوری ترکیب دیکھ رہے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کرایا آپ نے. فی ہم کا مطلب مکے کے رہنے والوں میں نہیں ہے، نہیں، امت مسلمات سے میں ہماری، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری پلاننگ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت قائم ہو جو تھرو آؤٹ پاک ہو، یعنی جو مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوں گے جو انسان، ان سے زیادہ طہارت کسی کی ہو سکتی ہے؟ جی، ان سے زیادہ باطہارت نفوس پاسبل ہیں؟ نہیں بات نہیں سر. یعنی آپ اس پوری پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں خدا سے مانگنے کا پورا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے. آپ کو اپنا پورا کیس بنا کر اور بندگی کی شرائط کے ساتھ خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ چیز مقبولیت کا درجہ پاتی. یہ نہیں کہ بس اٹھے جو منہ میں آیا بولنا شروع ہو گیا. آپ پورے اس چیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی بات خدا کی بارگاہ میں پہنچائی. اور اس میں جو ایک جملہ، یہ بھی تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے انبیاء کے حوالے سے علیہ السلام. ادب مع اللہ، یہ جملہ ادب مع اللہ، یعنی خدا کے ساتھ اور خدا کی بارگاہ میں جو ادب ہے، اس چیز کو انہوں نے بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے انہی انبیاء سے ریلیٹڈ آیتوں میں کہ وہ ایگزمپلری ہے. یعنی وہ ایک غیر معمولی انداز ہے بات کرنے کا کہ جیسے اپنے رب کی بارگاہ میں معبود کے ساتھ کیسے کلام کیا جاتا ہے، کیسے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے، کیسے اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کی جاتی ہیں، کیسے اپنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اب سیکوینس کیا بنا؟ ہم تسلیم اللہ، تسلیم اللہ. ہماری ذریت، کیونکہ خدا نے بتا دیا کہ تمہاری ذریت میں سے سب عادلین نہیں ہوں گے، ظالمین بھی ہوں گے. تو پھر انہوں نے اس بات کو کہا کہ جو ظالم نہیں ہیں ان میں سے ہماری ذریت میں ایک ایسی امت قائم ہو جو مسلم للہ ہو،
اور ان میں سے کیونکہ جب آپ ایک پورا پاکیزہ سلسلہ قائم کر لیتے ہیں تو اس میں سے پھر ایک بہترین پھل آپ کو ملتا ہے. ٹھیک درست ہے نا؟ جی سر بالکل. کہ وہ پاکیزہ سلسلہ جب قائم ہو جائے تو اس میں سے ان میں سے مبعوث کرنا ایک رسول. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، جو یہ کام کرے کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم عطا کرے اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم. اور عزیز و حکیم پر کیوں اینڈ کیا؟ اس لیے کہ عزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کے ارادے میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، جس کے ارادے پر کوئی حاوی نہیں آ سکتا. یہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، بے شک تو عزیز ہے اور جو کام کرتا ہے وہ بربنائے حکمت کرتا ہے. کوئی کام بھی خدا کا یوں ہی نہیں ہوتا، واہی نہیں ہوتا، ابس نہیں ہوتا، لغو نہیں ہوتا، مبنی پر حکمت ہوتا ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ آیت وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے اپنے منہ کو موڑ لے؟ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی، کہ سوائے اس کے کہ جو اپنے نفس کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، اپنے نفس کو حماقت میں ڈالنا چاہتا ہے. اور بے شک ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں. صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ پھر ہم اب تمام کرتے ہیں یہاں پہ. الحمدللہ کافی سارے پہلو ہم نے دیکھ لیے. اچھا سر، اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کا جواب سورہ جمعہ کی آیت میں ملا ہے. اب یہ اگلی دفعہ ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی. اب ٹائم بہت ہو گیا نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس پر ہم ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم رسول خدا تک آئیں گے نا، ہاں جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرنا شروع کریں گے، خدا زندگی رکھی اس میں، تو اس وقت میں پھر ان آیتوں کو ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی حضور سے ریلیٹ ہو رہی ہیں. ہاں یہ جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح ہے. چلیں پھر اجازت. اجازت. بہت بہت شکریہ، جزاک بہت اللہ. اگلا اچھا ہاں، تھوڑا اگلا جو ہے آپ کا مباہلے سے تو نہیں وہ ٹکرائے نہیں، گا؟ موبائل تو نہیں ہے سر. اور پھر اس کے بعد محرم کا پہلا عشرہ آ جائے گا. ہاں صحیح ہے. تو اب آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا محرم کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کے؟ سر میرا خیال ہے کہ محرم میں ہم نے صبح پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے رکھے تھے، اب میں رکھے تھے ہم نے پچھلی دفعہ، کیونکہ وہ صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، تو وہ سیٹرڈے کو کیونکہ اب مجھے پتا نہیں ہے نا کہ اب آپ لوگ تھک گئے ہیں. نہیں اب تو نہیں سر، تھکے تو نہیں ہے الحمدللہ. آپ کا کم ہو نہیں گیا. نہیں صبح کا ٹائم ٹھیک رہے گا، صبح کا ٹائم ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے سر ہم تھکے نہیں ہیں الحمدللہ، شکر ہے. بلکہ یہ نئی چیزیں دیکھ کے چارج ہو رہے ہیں، بلکہ اور اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کی صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.